اطلاعات مریم اورنگ سے پریس کانفرنس کریں گے، لیے چلتے براہ راست۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فوری طور پہ وہ چیزیں حاصل کر سکیں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر کا 5 بلین کا فنڈ ہے جو کہ مختص کیا گیا فائنانس کو، فوری طور پر ہدایت دی کہ این ڈی ایم اے کو فوری ریلیف ایکٹیویٹیز، ریسکیو ایکٹیویٹیز کے لیے دیا جائے، وہ بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن میں ہے اور اس کے اوپر ایمرجنسی ریلیف اینڈ ریسکیو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم ایز ہیں اور این ڈی ایم اے ہے، ان کے جو مشترکہ سروس ہیں اس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے جو گھروں کی کمپنسیشن ہے وہ اس کی جو کمپنسیشن پلان ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو جاں بحق ہو گئے اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے اور اس کی بھی ڈسپرسمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ 1 مہینے سے جاری ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف فنڈ پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ دے دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کی بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ خالی حکومت کا یا کسی بھی ایک ادارے کا یہ کیپیسٹی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ ہم ان بھائیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی، بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آج مشکل میں ہیں۔ ایک اور بات جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا جاری ہے، کیونکہ جو شخص ایکسپرٹ ہو تماشوں کا، ڈراموں کا، نوٹنکی کا، ہر وقت ایک ایسے بیانیے کا جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو اور پھر اس کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دو۔ اب ملک میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کوئلیشن گورنمنٹ، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں جو 4 سال تباہی کا شکار تھی، جہاں بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی، آئی ایم ایف کے اپنے پروگرام کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ ملک دیوالیہ ہو، اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ حکومت مسلط ہو جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ بیسڈ ہو اور فورن ایجنٹ ملک کا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہو۔ ہم نے دیکھا کہ جو 4 سال کی تباہ کاری ہے، مہنگائی ہے، جو مشکل معیشت کی تباہی ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ جگہ کے اوپر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس کا عزم بھی بڑا کلیئر ہے کہ معیشت کو صحیح سمت پر لے کر جانا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی بھی کم ہوگی، روزگار ملے گا، اور وہ پورا ایک جو پلان ہے اکنامک کا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اس شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک جو معیشت ہے وہ بھی صحیح سمت کی طرف چل چکی ہے، اور تو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، افراتفری، فساد اور انتشار پھیلا دو کہ یہ جو معیشت کا کانفیڈنس ہے، جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اس کو خطرے میں ڈال دو۔ یہ مقصد ہے جو کہ 4 سال خود اگر انہوں نے 4 سال معیشت ٹھیک کرنی ہوتی تو صحیح معیشت، تندرست معیشت ان کو دی تھی 2018 میں، اس کا 4 سال دیوالیہ نکالا۔ تو مائنڈ سیٹ کیونکہ یہی ہے۔ اب جب چور پکڑا گیا، ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، ایک فیصلہ آ گیا ہے، اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے۔ کسی بھی احتساب کا جو کیس ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی، مالم جبہ، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، کوئی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مکمل نہیں کرایا اور بند کرا دی۔ اتنا شور مچا دو کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دو، چور چور کہو، جبکہ تمام جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ آج تک ان کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ 4 سال ملک پہ مسلط تھے۔ لیکن کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو اس جھوٹ پر مبنی، جھوٹ کا الزام، چور کا الزام لگا کر بنانا تھا، تو اس کو ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا، نیب نیازی گٹھ چور کو استعمال کیا، طیبہ گل کی نیب چیئرمین کی ویڈیو کو استعمال کیا اور ایک بیانیہ بنا دیا۔ لیکن جب عدالتوں میں ثبوت دینے کی باری آئی تو وہ بیانیہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اسی میں 4 سال گزار دیے۔ مطلب اور اب جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے آئی ہے جو آپ کو بتانا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی بات سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں۔ فورن ایجنٹ ان کو مسلم لیگ نون نے یا کوئلیشن گورنمنٹ نے نہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ 5 دفعہ غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ جس
اکاؤنٹنٹ فرم سے وہ جو ان کی جمع کراتی رہی یہ تمام سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن، انہوں نے خط لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا اس سے ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں، جو ریکارڈ ہمیں یہ دیتے تھے اس ریکارڈ کو ہم جمع کراتے تھے ان کے دیے ہوئے انفارمیشن کے اوپر بیسڈ. وہ خط لکھ دیا ایف آئی اے کو اور الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم نہ مینج کرتے تھے فنڈ، نہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرتے تھے. جو ریکارڈ یہ ہمیں پیش کرتے تھے اس ریکارڈ کے مطابق ہم وہ فرم تھے جو ان کا یہ جمع کراتے تھے. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، جو تہلکہ مچانے والی چیز سامنے آئی ہے کہ کے اے ایس بی بینک کا ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات الیکشن کمیشن ان سے مانگتی رہی ان 8 سالوں میں جو انہوں نے چھپائے. وہ کے ایس بی بینک نے پہلے لکھا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہمیں کچھ وقت درکار ہے. پھر خط لکھا کہ جی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. پھر مسلط ہو گئے عمران خان صاحب تو وہ سارا سافٹ ویئر وہ 4 سال بیٹھا رہا اور انہوں نے کوئی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی. یہ بھی لکھا گیا ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو 4 ملازمین کے علاوہ اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی کے ایس بی بینک ہمیں تفصیل دے، جو تفصیل انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. اور پھر اکبر اسبابر بھی لکھتے رہے کہ ہمیں تفصیل دیں، کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی. جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق نیشنل کیمپین آفس مسلم ٹاؤن لاہور کے اندر ان کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی اجازت سے ایک اکاؤنٹ کھلا جس میں 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ آئی اور وہ 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ نکالی گئی اس کے ایس بی بینک کے ذریعے. اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو کے ایس بی بینک کا کھلنا اکاؤنٹ کا ہے وہ ان کے مرکزی فائنانس سیکٹری کے اپروول اور دستخطوں سے کھلا. اس کے بعد جو پیسے وہاں سے نکالتے رہے، جو سینٹرل فائنانس بورڈ تھا وہ بھی ان کے دستخطوں سے وہاں سے پیسے نکلتے رہے، وہ ذاتی اکاؤنٹس میں جاتے رہے، جس کی تفصیلات ایف آئی اے کے پاس ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 2 آف شور کمپنیاں، ایک لاک گیٹ اور دوسری ہاک فیلڈ، یہ 2 وہ کمپنیز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کمپنی آف شور کمپنی جو رجسٹرڈ ہے اس آف شور کمپنی کا جو ایڈریس ہے وہ 2 زمان پاک ہے. اور متعدد طور پر جتنی دفعہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ان 2 آف شور کمپنیاں، کیونکہ یہ پنڈورا پیپرز میں دونوں آف شور کمپنیاں آ گئی تھیں، ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں، تو یہ فرید الدین صاحب جو ہیں، جو 4 لوگوں کے جو یہ کے ایس بی بینک اکاؤنٹ ہے اس پہ 4 لوگوں کے دستخط ہیں جو یہ کھولا گیا. اور اس کا ان 4 لوگوں کو اجازت دی سینٹرل فائنانس بورڈ آف پی ٹی آئی نے. یہ پلیز یاد رکھے بات. اس میں عمر فاروق معروف گولڈی، فرید الدین احمد، حامد زمان اور عزیز اللہ صاحب. آپ کی اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹس نمبر بھی ہیں، یہ پیپر بھی میں آپ کو دے دوں گی. یہ فائنانس بورڈ نے اجازت دی پی ٹی آئی کے کہ ان 4 کے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور انڈورسمنٹ کی دستخطوں کے ساتھ انہوں نے وہ اکاؤنٹس کھولے. یہ جو 2 آف شور کمپنیاں ہیں، جو ایک لاک گیٹ ہے اور ایک ہاک فیلڈ ہے، یہ دونوں آف شور کمپنیز فرید الدین صاحب کے نام پر پینڈورا پہ وہ آف شور کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں جو پینڈورا پیپر میں آئی ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس میں 2 زمان پاک ایڈریس آیا جو آج حقیقت سامنے آ چکی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پلاٹ 2 ہیں، ہمارا پلاٹ 1 ہے. پلاٹ 2 یا 1 ہو یا نہ ہو، آپ نے وہ پہلے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، آف شور کمپنیاں وہاں رجسٹر ہوئی، ان آف شور کمپنیوں سے یہ 78 کروڑ روپیہ آتا رہا کے ایس پی بینک کے اکاؤنٹس میں. اور یہ جو 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، یہ سینٹرل پی ٹی آئی فائنانس بورڈ نے اجازت دے کر یہ اکاؤنٹس کھلوائے، جس کا ایڈریس بھی 2 زمان پاک ہے. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا عمران خان صاحب یا ان کے کرائے کے ترجمانوں سے، انہوں نے کہا ہمارا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق، دور دور تک اس اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ 8 سال الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. آپ کے ایس بی بینک نے اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے، اس کے اندر یہ تفصیل آ چکی ہے جو ایف آئی اے کے لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے اور انڈر انویسٹیگیشن ہے. جہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، پہلے 8 سال کہتے رہے الیکشن کمیشن میں میرا دائرہ کار نہیں ہے، اب ایف آئی اے میں کہہ رہے ہیں آپ کا دائرہ کار نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں 11 پٹیشن کر دی ہائی کورٹ میں کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں ہے، میں سوال کا جواب نہیں دوں گا. جب الیکشن کمیشن کے اندر 8 سال مانگتے رہے اور ابھی کہتے ہیں اجرت میں فیصلہ آیا، وہاں انہیں کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دینا، میں نے کسی قانون کے اندر جواب نہیں دینا کیونکہ آپ کا جواب لینا بنتا نہیں ہے.
اپوزیشن سوال کرے تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دوں گا, بیٹیوں بہنوں اور جھوٹے الزامات لگا کے اپوزیشن کو 4 سال جیلوں میں ڈالی رکھا. الیکشن کمیشن سے بھاگ گئے. ایف آئی اے پوچھ رہی ہے, نوٹس دے رہی ہے, ان لوگوں کو نوٹس دے رہی ہے. ابھی ایک اکاؤنٹ جو عارف الوی صاحب کے نام پہ, عارف الوی صاحب کے نام کے اوپر اکاؤنٹ مل گیا ایف آئی اے کو, جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اور اس کی آتھورائزیشن عارف الوی صاحب کے دستخطوں سے ہوئی ہوئی ہے. وہاں سے بھاگ گئے. کوئی پیش نہیں ہو رہا, کوئی قانون کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کال آؤٹ کرتے ہیں ججوں کو, کال آؤٹ کرتے ہیں آئی جی. آپ کو یاد ہے ڈی چوک کے اندر یہ کہتے تھے آئی جی تمہیں چھوڑوں گا نہیں, وہی شخص کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. جج کو کہہ رہا ہے زیبا سن لیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ایک گنڈا, ایک ٹھگ, ایک نوسر باز شخص ہے جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کو وائلنس انسٹیگیٹ کرتا ہے, ہیٹ سپیچ سے انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. مزے کی بات کہ پولیٹیکل لیڈر تو جو بات کرتا ہے, جو کال کرتا ہے, اس کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. یہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے. ایف آئی اے سے کہا میں نہیں دوں گا جواب, بھاگ گئے. ڈی آر ٹی پشاور سے بھاگ گئے, مالم جبہ سے بھاگ گئے, بلین ٹری سونامی سے بھاگ گئے, ہیلی کاپٹر کیس سے بھاگ گئے, انویسٹیگیشنز بند کرا دیں. 1 کروڑ نوکری کہہ کے بھاگ گئے, 50 لاکھ گھر کہہ کے بھاگ گئے. 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, بھاگ گئے. کیونکہ جھوٹ بولنا تھا نا, الزام لگانا تھا, بیانیاں بنانا تھا جو جس میں مہارت رکھتے ہیں, بھاگ گئے. سعودی عربیہ میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے وہاں نعرے لگوا کے 10-10 سال کی ان مزدوروں کو سزا ہو گئی, بھاگ گئے. ان کی ریسکیو کے لیے نہیں آئے, آج تک بیان نہیں دیا کہ میں مذمت کرتا ہوں. 25 مئی کو لوگوں کو کال دی ڈی چوک پہنچو, بھاگ گئے. رات کو کہا بنی گالا پہنچ جاؤ کیونکہ میں قانون کا جواب نہیں دوں گا, میں دہشت گردی جو کر رہا ہوں, سیاسی دہشت گردی کر رہا ہوں, آئی جی کو کال آؤٹ کر رہا ہوں, انتظامیہ کو کال آؤٹ کر رہا ہوں, جج کو کال آؤٹ کر رہا ہوں جو میرے خلاف فیصلہ دے گی, میں چھوڑوں گا نہیں. اس کا جواب دینے کی آئی, بنی گالا سے بھاگ گئے. مطلب جہاں ان کو جواب دینا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. او بھائی ان لوگوں کو تو نہ چھوڑ کے جاؤ جو تمہاری کال پر کوئی 100-150 آدمی اکٹھا ہو گیا, بنی گالا سے رات کو بھاگ گئے. وہاں جو میڈیا پوچھ رہا ہے کھڑا ہو کے کہ ہمیں جواب دیں کہ عمران خان صاحب بنی گالا میں ہیں کہ نہیں ہے, وہاں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے بھاگ چکے ہیں, ان میڈیا والوں کو مار رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں جس کا کچھ